بات نہیں سنی، لیکن ہمارا بھی ایک عزم ہے کہ ہمارا لیڈر اندر ہے اور ادھر ہی اندر جیل میں ہے، تو ہم آ کے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور ہماری تو یہ کوشش ہے، خدا کرے وہ پاکستان کا ایک بڑا لیڈر ہے، 80-85% لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور جب تک وہ اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کرائسس سے نہیں نکل سکتا۔ حکومت کو چاہیے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن وہ ادارے جو کہ مضبوط اور تکڑے ادارے، انہیں چاہیے کہ عوام کے اس لیڈر کے ساتھ کوئی صحیح رائے راستے آئے اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے۔ سر، جو لڑائی چل رہی ہے بظاہر اس ٹائم، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے کہ ایک طرف پاکستانی عوام، دوسری طرف پاکستانی ادارے جیسے پاکستان آرمی کہتے ہیں آپ، ان کو لڑانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سر، درمیانہ راستہ کون سا ہوگا جو ہو جس سے مسائل حل ہوں، خان صاحب کی رہائی بھی ہو؟ ملک جو ہے عدم استحکام کی، سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ سر، اس سے نکالنے کے لیے کوئی درمیانہ راستہ، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کیا تجویز دیں گے؟ ہماری تو یہ کوشش ہے کہ وہ ادارے جو مضبوط ہے، تکڑے اور پاکستان کے ادارے ہیں، انہیں چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان کے لیڈر کے ساتھ بات چیت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بیچ میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ ان دونوں فریقین میں جھگڑا پیدا کرانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جانے پہچانے لوگ ہیں۔ وہ فارم 47 کی حکومت ہے جو کہ مرکز میں حکومت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، کیونکہ عوامی کی فوج ہے اور فوج ہی عوام ہے، تو انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا۔ سر، آپ کیا تجویز دیں گے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے، ہماری بھی یہ کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکلے۔ شکریہ سر۔ شیخ امتیاز صاحب، ان کے ساتھ یاسر گیلانی صاحب، دیگر ایم پی ایس جو ہیں پنجاب سے، وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ شیخ صاحب، آج پھر رات ہو گئی، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، سر کیا کہیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، نہ یہ عدالتوں کی احکامات ماننے کے لیے تیار ہے، نہ یہ جیل ریگولیشنز جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 3 بہنیں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے سڑک پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اندر سے جو میسج آئے گا وہ سسٹم کو ہلا کے رکھ دے، یہ خوف ہے۔ اور خان صاحب کا خوف جو ہے، میں ان کو کہوں گا اتنے خوف کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اس کے پاس بیٹھو، اس سے بات کرو، اس سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کو باہر آؤ، ملک کی ترقی کے راہ پہ ڈالو، عوام کا جو تخت ہے عوام کے حوالے کرو، یہ آپ کو ایڈوائس ہے۔ ورنہ 3 نسلیں جو ہیں وہ خان کے پیچھے لگ چکی ہوئی ہیں، 3 نسلیں آنے والی جو ہیں وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ جتنا مرضی اچھا بننے کی کوشش کرو، آپ اکانومی کو بہتر بنا دو، حالانکہ کوئی بھی جو ایسی حکومت جو ہائیبریڈ رجیم ہے، آج تک جو ہے وہ قانون کی جہاں پہ حکمرانی نہ ہو وہاں پہ بالکل کسی قسم کا ترقی ناممکن ہے۔ میں اس کو گزارش بھی کرتا ہوں، ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ خان کے ساتھ بیٹھے، اس کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور کوئی راستہ نکالے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، نوجوانوں کو یہاں پر روزگار ملے۔ یہ نہیں کہ 16 لاکھ نوجوان پچھلے سال جو ہے یہاں سے پڑھا لکھا نوجوان باہر چلا گیا ہے، لوگ اپنا سرمایہ لے کے یہاں سے باہر جا رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے۔ ابھی جو سروے آئے ہیں ان کی رپورٹ آپ دیکھیں کہ سروے کیا کہہ رہے ہیں۔ سروے کہتے ہیں کہ 79% لوگ گروسری سے پریشان ہیں۔ سروے کہتا ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، 14-15% لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سیف ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ محب وطن ہو جو کہ آپ کلیم کرتے ہو تو پھر آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا۔ یاسر گیلانی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب سے واقعی ریاست کو خطرہ ہے؟ جو بیانات آ رہے ہیں اور
رات 8 بجے ٹی وی شو پہ ایک سینیٹر بیٹھ کے کہتا ہے کہ اڈیالہ جیل آنے والوں کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. سر اس کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ پورے ملک کو اس وقت محور ہر طریقے سے عمران خان ہے. اپوزیشن ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں حکومت میں ہیں ان کو ڈر ہی صرف عمران خان کا ہے. اگر عمران خان کا ڈر نہ ہو تو یہ کیوں کرے؟ آج وہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہم لوگ نوحہ گری کر رہے ہیں, ہم لوگ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, عدالت کے نظام کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ عدالت کا آرڈر لے کے کیا اس ملک کے اندر قانون ہوگا یا نہیں ہوگا. عدالت کا آرڈر موجود ہے, بہنوں نے ملنا ہے, 6 ممبرز مل سکتے ہیں, باقی لوگ مل سکتے ہیں, لیکن کوئی نہیں سن رہا. تو جب عدالت کی بھی نہیں سنی جائے گی, انصاف کا نظام نہیں ہے, تو دنیا کے اندر مجھے بتائیں کوئی ایک معاشرہ ایسے چل سکتا ہے؟ اسلام کا بنیاد کیا تھا کہ آپ انصاف کے اوپر معاشرے آگے بڑھیں گے. جہاں پہ اسلام پہ معاشرے آگے بڑھتی ہیں کوئی معاشرہ آگے جا سکتا ہے. ہم لوگ پھر چلے گئے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بحث. یہ اگر قانون آپ نے لے کے آنا تو جنگل کا قانون ہے, تو جنگل کے قانون کے معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سر فیصل واڈا کے حوالے سے میں نے سوال پوچھا, جو آپ نے کہا کہ عدالتوں کی چلتی نہیں ہے سر, لیکن عدالتوں کی تو نہیں چلتی, فیصل واڈا کی تو چل جاتی ہے. سر فیصل واڈا کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ بندہ جس کی کوئی اپنی پارٹی نہیں ہے, جس کو سارے لوگوں نے ووٹ کی بے توقیری کرتے ہوئے لائن میں لگ کے وہ جو ہے وہ جٹ آؤٹ گیری کرتے ہیں, تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ یہاں پہ وہ کہتا تھا آ نہیں سکیں گے, لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں ہیں. تو یہ لوگ ہمیشہ سے ماؤتھ پیس ہوتے ہیں, آگے سے لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو کسی اصول, ضابطے اور قانون کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے, نہ کہ یہ ٹاؤٹ گیری کے ساتھ, نہ کسی کو دھمکیاں لگا کے. وہ تو اس کی دھمکیاں ہیں, گیدڑ بوکی ہیں, وہ جو مرضی کرتا رہے. اصل میں ہمارا جو نظریہ عمران خان نے مجھے سکھایا ہے وہ نظریہ ہے کہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے انصاف کے اوپر, مساوات کے اوپر, جمہوریت کے اوپر. جمہوریت کہاں پہ ہے؟ کمشنر پنڈی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس پورے ڈویژن کا سب سے بڑا آفیسر ہے. 50-50 ہزار سے لوگ جو جیتے ان کو ہرایا, اس نے خود کہا آج تک کہاں پہ ہے؟ زمین کھا گیا اسے, آسمان نکل گیا, کدھر گیا ہے؟ یورپی یونین کی 50 سے زائد ممالک کی رپورٹ موجود ہے کہ یہاں پہ ووٹ کی بے توقیری ہوئی ہے. نہ آپ ووٹ کو مانتے ہو, نہ آپ قانون کو مانتے ہو, نہ آپ آئین کو مانتے ہو. تو پھر ایک ہاں سب تو چاہ رہے ہیں کہ اسٹرگل صحیح طرح سے ہو, ادروائز نہیں مانو گے تو پھر ایک بہنگم نظام ہوگا. اللہ نہ کرے کہ نظام ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائے, تو پھر جو سری لنکا, بنگلہ دیش, اسے بدتر حالات یہاں. سر آپ کیا کہیں گے موجودہ حالات جو اس ٹائم پاکستان میں چل رہے ہیں؟ ایک طرف ریاست پاکستان ہے, جو عوام ہے وہ کھڑی ہے, دوسری طرف چند لوگ ہیں سر, اور جو عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں وہ جیل میں قید ہیں, ان کی رہائی کی بات تو دور, ان تک رسائی ناممکن بنا دی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ ریاست مخالف جو عناصر ہیں ان کو خان صاحب سے ڈر ہے, وہ ان کے لیے خان صاحب خطرہ ہے, ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے. خان صاحب ریاست کی مضبوطی ہے, عوام کی مضبوطی کا نام عمران خان ہے. جب تک عمران خان کو آپ پابند سلاسل رکھیں گے اس ریاست کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ خان صاحب کو باہر لائیں اور خان صاحب کو عوام کا دیا ہوا تخت واپس کریں اور خان صاحب اپنے ملک کو آگے لے کے چلیں. سر آپ نے کہا خان صاحب کو باہر کریں, سر باہر نہیں آ رہے خان صاحب, عدالتوں کی نہیں چل رہی. آپ کے پی ٹی آئی کے پاس 2 راستے ہیں, ایک ہے مفاہمت, ایک ہے مزاحمت. سر مزاحمت ہم نے دیکھی 24 نومبر کو بھی دیکھی, عوامی مزاحمت ہم نے 8 فروری کو ووٹ کے ذریعے دیکھی. سر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا, تو عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب آہستہ آہستہ عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور عوام اب اس نہج پہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے کہ وہ حالات بن جائیں جو سری لنکا میں, جو بنگلہ دیش میں اور جو ترکی میں بنے تھے. ابھی انتظار کریں, وہ حالات بن جائیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے انقلاب آئے گا. بہت شکریہ. اڈیالہ جھیل کے بالکل قریب ہم موجود ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بزرگ جو ہیں وہ اڈیالہ جھیل آج آئے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. سر السلام علیکم. بابا جی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میاں والی سے. بابا جی آپ آئے ہو, سردی ہے بہت زیادہ, یہ آپ کے ساتھ ساتھی بھی ہے. سردیوں میں ہم آتے رہتے ہیں. سر تھوڑا اونچا بولنا, کیوں آئے ہو یہاں پہ, بتائیں گے ذرا؟ خان صاحب کی کس طرح سے بہنوں کے لیے آئے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, کہ جتنے تک ان کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. سر آپ میاں والی سے ہو, آپ نے عمران خان کو میاں والی میں جب بچپن کا ٹائم تھا یا یہ وہ کچھ دیکھا تھا اس ٹائم میں, کوئی یادیں وابستہ ہیں ان سے؟ شروع سے جی بالکل, دھرنے میں ہم ساتھ تھے, 14 والے دھرنے میں. جی سر. جب فائرنگ ہوئی تھی خان صاحب کے اوپر, جی سر, اس وقت بھی ساتھ تھے, اور جب انہوں نے گرفتار کیا بغیرتوں نے, اس وقت بھی ساتھ تھے. پکے کارکنوں خان کے. سر خان صاحب سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو آپ؟
बस जी मैं शुरू से जनरल काउंसलर भी हूँ रोकड़ यूसी का और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मोहब्बत इस बात से करते हैं कि सारी दुनिया मोहब्बत करती है कि मैं तो कुछ भी नहीं। जी सर। सारा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। सर लेकिन वो कहते हैं कि उसने चोरी की है, तोशा खाना में, अलकादर में पैसा बनाया है, मुल्क के साथ उसने कुछ गड़बड़ किया है। बकवास करते हैं जी सर। अंदाजा लगाओ भाई वाटर वे उन्होंने बनाई, सी पैक उन्होंने बनाया, गांव से गांव सड़कें उन्होंने बनाई और बिजली के जनाब पोल उन्होंने लगवाए और कितने बेशुमार काम किए। अब वही टूट रहे हैं, अब उनको बना नहीं सकते ये सर खान साहब ने। जी हाँ सर, खान साहब जेल में है, 2.5 साल हो गए उसको कैद में, बीवी उनकी जेल में, उनकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? रिहाई के लिए धरना देना चाहिए और उस वक्त तक धरना देना चाहिए जब तक उनको रिहा नहीं करते। सर धरना तो हम देखते हैं हफ्ते में 2 दिन अडियाला में धरना होता है। सर फिर अब हमारे जो रहनुमा हैं हम उन रहनुमाओं के साथ चलना पड़ता है ना जी। जी। जब रहनुमा बैठेंगे तो हम तो सब रहनुमाओं जो पीटीआई के रहनुमा है उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हो आप? सर कुछ मुतमईन है तो कुछ नहीं भी है सर जी। गिल्ला होगा आपका? क्या गिल्ला है उनका? सर हम गिला किसी से भी नहीं करते सर। गिल्ला नहीं करते? ना हम गिला नहीं करते। क्यों कि जो साथ आ रहे हैं हम उनके साथ क्यों गिला करें। सर 2 बातें अच्छी बताएं जरा इमरान खान की हमें। अच्छी बात यह है कि जो भी वोट मिल रहा है ना इमरान खान के नाम पे मिल रहा है और कोई किसी मैं हूँ या कोई MNA MP हो, इमरान खान के नाम पे वोट उसको मिल रहा है, उनको चाहिए कि उसकी कदर करें। जी सर। और दूसरी बात यह है कि खान साहब अगर ब्लैकमेल होते हैं और डरते और झुकते हैं, बीमारी का बहाना बनाते, बाहर जाते तो वो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा। और हम भी कहते हैं कि बिल्कुल मानना भी नहीं चाहिए, हम भी उसके साथ हैं और उनको वो सजा दे जब रिहा हो तो वो सजा दे जो कि उनके तस्वर में भी ना हो। बहुत जो ये सब करप्ट हैं और पूरा करप्ट टोला है। हमारे जो इस वक्त हैं अपना जनरल साहब जो हैं वो सबसे ज्यादा तो वो हैं जो अमेरिकी पिट्ठू हैं। देखें इनकी कभी औलादें कभी शहीद नहीं हुई। शहीद जो होते हैं वो तेरे मेरे बेटे शहीद हो रहे हैं, इनके बेटे कभी शहीद नहीं हुए। इनके बेटे अयाशियाँ कर रहे हैं बाहर मुल्क में और हम हैं जो कि हम इनकी मतलब इनके सामने खड़े हैं। एक मतलब मेरी 80 साल उम्र है, तो थोड़ी सी उम्र नहीं है। जी सर। शुरू से खान साहब के साथ आ रहे हैं। ये अशरफ खान है, ये भी जियाल है इमरान खान का। और हम दोनों जब भी कोई एहतजाज होता है या तहरीक होती है तो हम पेश होते हैं। सर बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद है, खवातीन हमारे साथ मौजूद है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? लाहौर से। मैडम यहाँ पे आप आए हो खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। मैडम ये मुलाकात क्यों नहीं होती इमरान खान साहब से? कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे, इनको मुलाकात करवानी पड़ेगी। वो एक मुलाकात है, उनको पता है एक ही बयान बाहर आ गया और इनका तख्ता उल्ट जाएगा। असल बात ये है उल्ट जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आए आप? जंग से। भाईजान ये इधर आप आए हो जिस शख्स के लिए, उससे मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती, क्या वजह है? ये तो रबाब इख्तियारी बता सकते हैं। हम बस में जो हम तो वो कर रहे हैं। आपके पास क्या है? हमारे पास हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हम वो करवा रहे हैं। जब पार्टी बोलेगी खान साहब के लिए हम आएंगे भाई। सर खान साहब की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जो क्या पार्टी क्या कर सकते हैं हम खान साहब की रिहाई के लिए? अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा जो हम कर रहे हैं सर। नहीं चाहेंगे वो ऐसी अदलिया इन्होंने बिठा दी है जो कहीं और से टैकल हो रही है, तो यही आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, एहतजाज ही कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे ये वकील हैं हमारे साथ, काले कोट में आए हैं। सर काला कोट पहन के आप आए हो यहाँ पे, आपको कोई इस वक्त पाकिस्तान में आईन और कानून नाम की चीज नजर आती है? नहीं, बिल्कुल आईन और दस्तूर की कोई चीज नजर नहीं आ रही। आज सुबह से हम यहाँ पे खड़े हुए खान साहब के पेशी के लिए खड़े हुए, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली उस बंदे हुर के लिए जिसको 8 करोड़ लोगों ने, वोटर्स ने वोट दिया और जिनका अभी तक वोट नहीं बना, बस सिर्फ इसलिए कि उस मुर्शिद का दीदार ना हो, क्योंकि वो दीदार ही इन सब के लिए मौत से ज्यादा भयानक है। उस मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या। सर बतौर एक वकील आप क्या कहेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? देखिए प्रोटेस्ट जो है ना, एहतजाज, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और जितना एहतजाज होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा और हमें मजीद से मजीद एहतजाज करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो ये वकील थे, इनका भी यही कहना है कि एहतजाज ही वाहिद हल है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू से आया हूँ। कोट अद्दू से। सर आप यहाँ पे क्यों आए हैं?
मैं इसलिए आया हूँ कि खान साहब की रिहाई के लिए, और हर खान साहब की रिहाई के लिए आया हूँ, और हर जुमेरात को, हर मंगल को हम आएंगे। हम किसी के हुक्म से, किसी के डर से हम नहीं डरते। ये जो जिसको 8 बजे टीवी पे बैठा दिया जाता है, हमारी क़यादत पे भौंकता है, हमारे मुर्शिद जनाब, हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर भौंकता है कुत्ते की तरह, लेकिन उसको हम बताना चाहते हैं हम किसी से नहीं डरते। ठीक है, जो भी हैं, ठीक है, हम किसी से नहीं डरते। हम खान साहब की रिहाई करवा के दम लेंगे। सर, खान साहब की रिहाई करवा के दम लेंगे। आपको